اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مومنین کرام، آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں جو خطبہ جمعہ دیا جا رہا ہے، اس کا عنوان ہے ثواب القرآن، اور یہ ثواب القرآن کے عنوان پر ہمارا تیسرا خطبہ ہے۔ اس سے پیشتر ہم تقریباً 30 to 35 منٹس ایچ دو خطبہ جمعہ میں ثواب القرآن کے بارے میں آیات و احادیث و روایات و واقعات نقل کر چکے ہیں، اور آج یہ سلسلہ گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ابتدا میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ جس حدیث شریف سے آج میں آغاز کر رہا ہوں خطبے کا، ایک چھوٹا سا بچہ حضور کا دامن پکڑ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضور نے متبسم لہجے میں فرمایا، بنیا لا تغفل من قراءت القرآن، بیٹا قرآن کی تلاوت سے غافل نہ ہو۔ فَإِنَّ قَرَاءَةَ الْقُرْآنِ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے گناہ ختم ہوتے جائیں گے۔ اور ایک بات اور جسے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضور جو عموماً بیٹا نہیں فرماتے تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ نے منع کیا کہ میرے محمد کو اپنا باپ نہ کہنا۔ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں جو قرآن کی قراءت سے غافل نہیں ہوگا۔ یعنی انسان نبی کی پاک زبان سے بیٹا ہونے کے قابل، کہلانے کے قابل بن جاتا ہے اگر قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دے۔ دوسری حدیث شریف جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے، ان اہل القرآن فی اعلی درجۃ من الآدمیین ما خلا النبیین والمرسلین۔ حضور نے فرمایا جو قرآن والے ہیں ان کا درجہ نبیوں، رسولوں، معصوموں کے بعد سارے آدمیوں سے سب سے اونچا ہوگا۔ یعنی اوپر اگر انبیاء و مرسلین و معصومین ہوں گے تو نیچے والا درجہ ان کا ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے۔ تو کیا کہنا اس انسان کا جو قرآن کے سبب محشر کے میدان میں پسینے میں، علیکم السلام، پسینے میں شرابور ہونے کی بجائے انبیاء کے قریب قریب والا درجہ لے لے اور وہاں اس کو راحت نصیب ہو جائے۔ وَلَا تَسْتَضْعِفُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ حُقُوقَهُمْ، لوگوں قرآن والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ قرآن والوں کے حق ہیں تمہارے اوپر، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔
حقوق یہی ہے کہ اگر قرآن والے بلا رہے ہیں تو آئیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن والے بلا رہے ہیں تو قرآن خوانی ہو، یاسین پڑھی جائے، فاتحہ پڑھا جائے، اخلاص کو پڑھا جائے، درس ہو رہا ہے تو شرکت کی جائے، دورۃ القرآن ہو رہا ہے تو اس میں آیا جائے، کوئی قرآن کی کتاب چھپ رہی ہے تو اس میں پارٹیسپیٹ کیا جائے، کوئی قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے تو اس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ یہ حقوق یہی ہیں، احترام کیا جائے، جو قرآن کے معلم ہیں ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ حضور کا یہ ارشاد گرامی تو شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرماتے ہیں تم میں سے بیسٹ وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ یہ ملینر کو بیسٹ نہیں کہا، بلینر کو بیسٹ نہیں کہا۔ ایک صاحب ابھی ملنے آئے تھے ہمیں، یہ کوئی میرے خیال میں شاید 4 دن پرانی بات ہوگی، ہمارے المہری کی انتظامیہ بھی تشریف فرما تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں ان کا تعلق ہے ظاہراً، یہ کھاریاں کون سے ضلع کی تحصیل ہے؟ گجرات سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کروڑ پتی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں یہ کھرب پتی ہے، ان کو ارب پتی کہنا بھی توہین ہے۔ بعد میں انہوں نے مانا باقاعدہ۔ میں نے کہا ویسے ان کو راہ خدا میں دینے میں تکلیف ہوتی ہے تو کھرب پتی ہے، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے۔ جی ہاں، کورٹوں کچہریوں میں دے دیں گے مگر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اگر اللہ کے راستے میں دے دیں تو کورٹیں کچہریاں ہی ختم ہو جائیں، وہ ساری کی ساری کورٹیں کچہریاں ہی ختم ہو جائیں۔ جی ہاں، تو یہ حقوق جو کہا اس لیے کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بیسٹ وہ کھرب پتی نہیں، وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ یہ میری امت کے سب سے بیسٹ لوگ، وہ سب سے خیر والے وہ ہیں۔ تو ایک یہ بات آج سمجھ لیا آپ نے کہ حقوق میں کوتاہی نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ لَمَّكَانًا عَلِيًّا۔ سبحان اللہ، یا ادریس کا مکان علی ہے، ادریس علیہ السلام کا قرآن نے کہا ان کا مکان علی ہے، یا ہمارا مولا علی ہے، یا قرآن والوں کی منزل علی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک ان کی منزل کا نام علی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ علی والے وہ منزل حاصل نہ کر سکے جو ہے ہی علی۔ قرآن علی والوں کو چاہیے کہ وہ مسجدیں بھر دیں قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تعلیم سے۔ آلموسٹ یہ ہمارا جو حافظ بیچارہ ہے، یہ ہے تو پہلی صدی ہجری کا، یہ ہاں پیدا اب ہو گیا ہے، مگر بیچارہ بیٹھا ہوا تو ہے، 8 سے 10 تعداد نہیں ہو سکی آج تک۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہاں تو مسجد بھر دینی چاہیے تھی اگر حافظ قرآن پڑھا رہا ہے۔ حقوق کیا ادا ہو رہے ہیں؟ نہ درس قرآن کی تعداد بڑھ سکی ہے 22 23 28 30 سے، اور نہ یہ قرآن کی، تو یہ حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ حقوق کو ادا کیجئے، اہل قرآن کے حقوق کو ادا کیجئے، ورنہ گناہگار ہوں گے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات کا ایک ارشاد سنیے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، گھروں میں بھی قرآن پڑھو، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے عز و جل، وہاں پر کثر برکتو، اس گھر کی برکت میں کثرت ہو جاتی ہے، رزق ہی رزق ہو جاتا ہے، رزق کے یوں سمجھے سمندر بہ جاتے ہیں اس گھر کے اندر جس گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ There will be bunch of sustenance if you recite Quran at your home. Your home will become treasure of sustenance. Prophet is saying, Maula Ali is saying. سرکار فرماتے ہیں وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اگر چاہتے ہو تمہارا گھر ملائکہ کی زیارت گاہ بن جائے تو قرآن پڑھو۔ ادھر قرآن پڑھو گے، ادھر فرشتے تمہارے گھر کو گھیر لیں گے۔ جن کے گھر کے سیکیورٹی گارڈ فرشتے بن جائیں، وہاں پر مصیبتیں کیا نازل ہوں گی، شیطان کیا آئے گا۔ فرمایا وَيَحْجُرُهُ الشَّيْطَانُ،
میں علی گارنٹی دیتا ہوں تم قرآن پڑھو تمہارے گھروں سے شیطان دفع دور ہو جائے گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ ہم یہ ایک ہمارا بچپن کا دوست ابھی آیا ہوا تھا یہاں کالج کے زمانے کا، تو کسی گھر میں ٹھہرا ہوا تھا تو اس کو گھر سے نکال دیا، تو میرے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ بس میں نے تو آپ کے پاس رہنا ہے اتنے دن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا وہاں سے نکالے کیوں گئے؟ میں نے کہا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے یہ حدیث سنائی، میں نے کہا ایسے تو نہیں کہ تم شیطان بن کے آئے تھے ان کے گھر میں؟ تو اس نے واقعاً تسلیم کیا کہ ہاں میں آیا تو شرارت کی غرض سے تھا۔ میں نے کہا وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا۔ اب وہ شیطان مولانا کے پاس آیا، ظاہر ہے بچپن کا دوست ہے تو وفا تو کرنی پڑے گی، خواہ شیطان ہو یا جن ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بات آپ سمجھ لیں، قرآن پڑھیں، ریسائٹ دا قرآن، bunch of sustenance will be attracted to your homes and the angels will become your security guard and shaitan is going to leave you forever just by the blessing of recitation of Al-Quran۔ یہ حدیث ہو گئی مولا علی علیہ السلام سے۔ اب ذرا مولا امام حسین علیہ السلام سے سن لیں۔ وَإِنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ، اگر کوئی شخص قرآن ختم کرے لیلاً، صلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح، فرشتے اس بندے کے لیے سالیوٹ کرتے رہتے ہیں، سلام کرتے رہتے ہیں اس بندے کو، اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک صبح کا سورج طلوع نہ کر جائے۔ ساری رات فرشتے اس بندے کے لیے سالوٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جو رات کو قرآن ختم کر لے۔ یہ مولا حسین نے کہا۔ وَإِنْ خَتَمَهُ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَفَظَةُ حَتَّى يُمْسِي، اور اگر قرآن ختم کر لے دن میں تو وہ فرشتے جو سیکیورٹی گارڈ بن کے آتے ہیں، وہ فرشتے شام ہونے تک اس بندے کو سلام بھی کرتے رہتے ہیں اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، اگر دن میں ختم کر لیں۔ وَكَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ، اس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جو ختم قرآن کر لے۔ ایک صاحب تھے، ہمارے دوست تھے، اللہ مغفرت کرے، بہت تھے بڑے نواب، پیسے والے بہت تھے، پرانے پیسے والے، خرچ بہت کرتے تھے۔ آج کے پیسے والوں کو تو خدا ہدایت کرے، قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ خرچ نہیں کرنا۔ غریبی بیچارے زیادہ تر خرچ کریں، بہت کم ہے پیسے والے جو خرچ کریں، وہ تو پرانے پیسے والے بڑا خرچ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ہمارے دوست تھے نواب صاحب، انہوں نے ختم قرآن کیا اور گھر پہ بلایا ہمیں۔ سادہ زمانے تھے اس زمانے میں، گھروں کے نواب صاحب کے گھر کا بھی دروازہ ہی نہیں تھا، بغیر دروازے کے دروازہ نہیں تھا نواب صاحب کے گھر پہ۔ اس زمانے میں دروازے ہوتے نہیں تھے۔ ہاں جب میں بالکل یعنی ابھی میں نے شادی نہیں کی تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، جی ہاں سمجھے لیٹ 70s کی یہ میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یا ارلی 80s سمجھ لیں۔ تو ہم وہاں گئے، انہوں نے بڑا اچھا ہمارا استقبال کیا، بہت اچھے کھانے وانے انہوں نے بنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دعا دیں، آپ کو اس لیے بلایا ہے۔ اتفاق سے کوئی ان کا کیس چل رہا تھا، ادھر ہم دعا کر رہے تھے کہ نوکر آ گیا، نوکر نے کہا نواب صاحب مبارک ہو، آج کیس ہمارے حق میں ہو گیا۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے نواب صاحب کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے زندگی میں پہلی مرتبہ تو نہیں ختم کیا؟ کہنے لگا ہاں پہلی مرتبہ ہی ختم۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ ختم کرنے کے یہی تو فائدے ہوتے ہیں کہ جو دعا ہو قبول ہو جاتی ہے، ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے بھی ختم نہیں کیا، زندگی میں کچھ لوگ ہوں گے تو اب سے شروع کر دیں، کم از کم ہمیشہ کہہ رہا ہوں اگر قرآن نہیں بھی پڑھا ہے تو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ ختم قرآن کے ساتھ وَلَهُ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ، جو دعا کرے گا ختم قرآن والا اس کی دعا قبول۔ یہ سرکار سید الشہداء کا ارشاد گرامی چل رہا ہے۔ وَكَانَ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے خزانے میں، آسمانوں زمینوں میں جو خیر ہوگی اللہ اس بندے کی ملکیت میں کر دے گا جو قرآن کو ختم کر لے گا۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس درجے پہ اللہ پہنچا دے گا۔ رزق تو شے ہی کوئی نہیں، رزق کوئی شے نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی شے ہے۔ رزق مقسوم، رزق تو اللہ کی ذات نے لکھ دیا، تھوڑی سی محنت کر لیں تو اور زیادہ ہو جائے گا۔
جو کچھ خیر ہے دنیا میں آسمان و زمینوں میں اللہ اس بندے کی اونرشپ میں کر دے گا جو ختم قرآن کر لے۔ اب آ جائیے ایک شکوہ بھی سن لیجیے۔ حضور نے فرمایا ثلاثۃ یشکون الی اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن 3 مظلوم شکایت کریں گے، بار الہ تیری بارگاہ میں استغاثہ دائر کر رہے ہیں، انصاف کر۔ کون ہیں وہ لوگ؟ نمبر 1، مسجد خراب لا یصلی فیہ احد، ایسی مسجد جو بن گئی ہو مگر اس میں الو بول رہے ہو، خراب ہو گئی ہو۔ وہ خراب سے مراد یہی ہے کہ لا یصلی فیہ احد، بندہ اس میں نماز نہیں پڑھتا، مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ مسجد شکایت کرے گی، بار الہ استغاثہ ہے تیری بارگاہ میں۔ وَعَالِمٌ بَيْنَ الْجُهَّالِ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ، ان پڑھ لوگوں میں اگر کوئی عالم آ جائے اور وہ مسئلہ نہ پوچھے تو وہ عالم شکایت کرے گا کہ یا اللہ میں ان کے پاس تھا، انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا، وہ عالم شکایت کرے گا۔ وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا یقرأ فیہ، ایسا قرآن کہ جو روشن دان میں سجا دیا گیا ہو کلازٹ میں، اور جس پر گرد پڑ گئی ہو مگر اسے کھول کے پڑھا نہ گیا ہو، وہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، استغاثہ کرے گا۔ یہ 3 شکایتی بھی ہیں، ان سے ذرا بچنا ہے۔ ایک ذرا یہاں واقعہ سن لیجئے۔ ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں سید مرتضیٰ علم الہدا، نام سنا ہوگا، یہ سید رضی کے بڑے بھائی تھے۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ، اور دونوں یہ مرجع تقلید تھے۔ ایک زمانے میں جس طرح ہمارے وزارت عظمیٰ اور وزارت علیہ نواز شریف اور شہباز شریف ایک گھر میں آ گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے بلا تشبیہ ایک گھر میں 2 مرجع تھے، 2 مجتہد اعظم ایک گھر میں، 2 فتوے صادر ہوتے تھے ایک ماں کے 2 بیٹوں سے، اور ٹکر کے چوٹی کے، ایسے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا 19-20 ہو، یہ 20-20 ہی تھے۔ ہاں کمال، یہ 20-20 ہی تھے، بالکل 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ بس وہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا احترام کرتے تھے، جو شریعت میں ہے کہ چھوٹا ہمیشہ بڑے کا احترام کرے، علم لیول میں ٹکر کے، اور دونوں کے دونوں دفن ہیں۔ آپ جائیے کاظمین شریفین میں تو دونوں بھائی وہیں دفن ہیں، امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے روضوں کے باہر، اور ان کے استاد ہیں شیخ مفید روضے کے اندر، وہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے زیارت اماکن مقدسہ پر۔ سید مرتضیٰ درس سے خارج پڑھاتے تھے، جو ایکسپرٹس کو پڑھایا جاتا ہے، مجتہدین کو جو پڑھایا جاتا ہے، اور ایک صاحب لیٹ آتے تھے۔ ہمارے ہاں تو خیر کوئی صحابی ایسے نہیں جو لیٹ نہ آتے ہوں، تقریباً سب صحابی لیٹ آتے ہیں، وہاں ایک صاحب لیٹ آتے تھے، یعنی 100 بندے میں 99 ٹائم پہ آ رہے ہیں، ایک ٹائم پہ نہیں آ رہا۔ تو مجھ سے بلکہ کسی نے کہا کہ آپ شکایت کریں، میں نے کہا شکایت کس سے کریں، آنا جب ہے ہی نہیں کسی نے۔ شروع کرتے ہیں تو دیواروں سے شروع کرتے ہیں، بعد میں تو ماشاءاللہ بھر جاتا ہے سینٹر، تو عموماً تو دیواروں سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ ایک صاحب لیٹ آتے تھے، شاگرد تھے۔ ان کو ایک دن پوچھا استاد نے کہ تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آتا ہوں سرکار سمندر کے دریا کے پار، دجلہ کے ادھر سے۔ ہوتا یہ ہے کہ میرے جو ہماری کشتی جو ہمارے گاؤں سے چلتی ہے، وہ ظاہر ہے اس وقت چلتی ہے جب پورے کے پورے لوگ مکمل ہو جائیں، سرائکی میں کہتے ہیں پور مکمل ہوگا، پیسنجر مکمل ہوں گے تو چلے گی۔ اب مجبوری یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ مکمل نہیں ہوتا پور، تو اس وجہ سے مجھے انتظار کرنی پڑتی۔ تو حضرت نے کیا کیا، آیت اللہ العظمیٰ نے، سید مرتضیٰ علم الہدا نے ایک قلم لیا، اس زمانے میں دوسرے قلم ہوتے تھے، وہ جو تختیاں لکھتے تھے، قلم لیا اور لکھا، کچھ لکھ کے دے دیا، کہا یہ چٹ رکھ لو، تمہیں کشتی پر چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود بخود سمندر دریا تمہیں راستہ دے دے گا۔ وہ چٹ کو دکھا رہے ہیں، ڈیلی آ رہے ہیں، وہ ایسے چٹ کو دکھاتے ہیں، پانی شرنک ہو جاتا ہے، وہ کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں، اب ٹائم پہ آ رہے ہیں بالکل۔
میرے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں، ورنہ میں نیو یارک والوں کو ضرور دیتا، اتنے ٹائم کے یہ پابند ہیں، ان کو تو بالکل دینا چاہیے۔ جی ہاں، اتنی ظاہر طاقت میرے اندر ہے نہیں۔ جی ہاں، جتنے بھی اسم اعظم ہیں، ابھی کوئی اسم اعظم ایسا نہیں بنا کہ جو نیو یارک والوں کو ٹائم کا پابند بناتے، ایسا کوئی نہیں بنا ابھی تک۔ جی ہاں، تو خیر ایک دن، جی ہاں ایک دن پھر دیر ہو گئی ان کو، پھر وہ نیو یارکر بن گئے، ایک دن پھر لیٹ آئے، تو استاد بڑے غصے میں آئے۔ استاد نے کہا کہ پھر لیٹ آئے، تو انہوں نے کہا کہ بس حضور بعد میں بتاتا ہوں، ذرا آپ صبر کریں، جیسے ہمارے بھی کئی شاگرد ہیں، میں آنکھیں دکھاؤں تو وہ تھوڑا سا یوں کرتے ہیں کہ ابھی نہیں حضور، بعد میں بس بتا دیں گے کہ کیا مجبوری تھی، بعد میں بتائیں گے۔ خیر جب لوگ چلے گئے، کہا بتاؤ کیا ہوا، کیوں لیٹ آئے؟ کہا سرکار بات یہ ہوئی کہ ہم آ تو رہے تھے ہر روز، وہ دریا تو راستہ دے رہا تھا، آج ہم نے یہ سوچ لیا وہ کاغذ دکھاتے ہوئے کہ دیکھیں تو صحیح استاد نے لکھا کیا ہے۔ ہم نے جو چٹ پڑھی تو اس پہ تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے کہا یہ اپنی بسم اللہ ہے، یہ ہماری اپنی بسم اللہ ہے۔ بس اب دکھا رہے ہیں وہ سمندر تو دریا تو اور چڑھ رہا ہے، بجائے اس کے کہ راستہ دے وہ تو اور کف پھینکتا ہوا موجیں پھینک رہا ہے۔ تو خیر اس وجہ سے دیر ہو گئی، تو آقا نے فرمایا، استاد نے کہا جب تک تم نے چٹ نہ دیکھی تھی تمہارے دل میں قرآن کی عظمت تھی، جب تم نے چٹ دیکھ لی اب کیونکہ عظمت ختم ہو گئی ہے لہذا اللہ نے وہ برکت واپس لے لی۔ آپ یہ ذہن میں نشین کر لیں، اگر آپ کو کوئی چیز دی جائے اور آپ کہا جائے نہ کھولیں، آپ کھولیں گے تو خود بخود اس کی برکت اڑ جائے گی۔ تو یہ ہے قرآن کا ثواب کہ دریا شرنک ہو رہا ہے، اللہ اکبر، دریا اپنا دھارا بدل رہا ہے، دریا مطیع ہو رہا ہے بندے کا۔ ضروری نہیں کہ عیسائی مطیع کرے، ایک عام بندہ بھی مطیع کر رہا ہے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے۔ کوئی نہیں، بس ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، درجہ ہمارا بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گویا ایک واقعہ، کوئی بات نہیں، ادھر میں نے خود کیا ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کا خیال پہلے رکھوں، میں آخر، یہ میرا فرض ہے، میں نے خود ادھر کیا۔ جی مولانا کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے۔ اب جناب یہ آخری دو حدیثیں سن لیں انشاءاللہ۔ جی ہاں، دو حدیثیں، ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جن کے یہ ایام شہادت یوں سمجھیے ابھی چل رہے ہیں، کیونکہ 15 شوال بھی ہے ڈیٹ اور 25 بھی ہے، یعنی آج رات کو ایگزیکٹ دوسری روایت کے مطابق شہادت کی شب ہوگی آج۔ لہذا میں آپ سے درخواست کروں گا جس کو نہیں بھی آنا تھا مجلس میں، امام صادق کی وجہ سے آج رات کو آ جائیے، کیونکہ ان کی شب ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں، 15 شوال یا 25 آج ایگزیکٹلی جب مغرب کے بعد مجلس شروع ہوگی تو شہادت کی شب ہوگی آج۔ تو ان کا ارشاد گرامی، مجلس تو اصال ثواب کی ہے، وہ ایک بہن فوت ہوئی ہیں خالدہ رفاقت میر بنت منظور حسین ڈار، جن کو ہم نے کل دفنایا ہے المہدی کا جو قبرستان ہے واشنگٹن میموریل میں، وہاں پر ان کی آج سوئم کی مجلس ہے۔ البتہ ہم اس میں امام صادق کا ذکر ضرور کریں گے کیونکہ شب شہادت آ گئی ہے اتفاق سے۔ تو ان امام کا ذرا ارشاد گرامی سنیے، آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن وہو شاب، یہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، یہ جوانوں کے لیے، جو قرآن پڑھے اور ہو بھی جوان۔ اگر آپ اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں بوڑھے بھی تو بے شک آپ بھی اس کو لے لیں، ورنہ ہے جوانوں کے لیے۔ جو میرے استاد تھے بڑے بزرگ، 85 86 96 تک وہ حج پہ آتے تھے، 96 سال کے جس وقت تھے تو اس وقت انہوں نے بہت دور لیٹے ہوئے تھے تو میری آواز پہچان لی، تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ آغا سخاوت ہے، آغا سخاوت، حالانکہ ہم 3-4 کمرے دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد آپ کے تو ہوش و حواس ابھی بھی برقرار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوش و حواس بالکل رہیں گے، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیا، میں جوان ہوں۔ استاد دنیا سے 100 سال کے بعد گئے، جوان ہی گئے ماشاءاللہ۔ جی ہاں، تو جوان رہنا چاہیے بندے کو، ذرا واک وغیرہ بھی کریں، ذرا کھانا بھی
कम खाएं, प्रॉपर खाएं मगर कम खाएं, बहुत ज़्यादा टू मच खाना नहीं खाना चाहिए, तकलीफ भी ना दे किसी को, इससे जवानी पलटती है, इंसान की जवान हो जाता है बंदा। तो ये जवानों के लिए है, जो जवान कुरान पढ़े उसके लिए बरकत ये है, सवाब ये है, अजर ये है कि इमाम फरमाते हैं इख्तलतल कुरान बिलहमिही व दमिही, सुभान अल्लाह, कुरान उस बंदे की जिल्द और गोश्त का हिस्सा बन जाता। जरा गौर करें आप, अल्लाह अकबर। आपको पता है कि ये गोश्त तो इंसान का नजिस है, यानी गोया अल्लाह ताला उस नजिस को भी पाक करके रहले कुरान बना देता है अगर जवानी में बंदा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। बस यहाँ पर आज का खुतबा ख़त्म हो रहा है, अगले जुमा को इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान मजीद पढ़ने, पढ़ाने, समझने की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मोमिन कराम, ये जो दूसरा खुतबा होता है हमारा, उमूमन इसके दो इशू होते हैं। एक इशू का नाम है तौबा, जिसकी तरफ हम अपने भाई बहनों को, पहले अपने आप को, फिर अपने भाई बहनों को, बच्चों बच्चियों को, बुज़ुर्गों खुर्दों को अट्रैक्ट करते हैं। मर्द हजरात को, ख़वातीन को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई वायरस ऐसा हम जिक्र करें कि जिस वायरस से हमें नजात मिल जाए और अल्लाह ताला हमें तौबतन नसूहा की किश्ती पर सवार फरमा दे। आज मैं जब ये खुतबा तैयार कर रहा था तो मैंने अपने मखतूतात देखे 1980 के। तो 1980 में मैंने एक कराची के अंदर जब मैं आया था 80s में, मैंने वहाँ एक दर्स दिया था तौबा के उन्वान पर। उसमें एक रिवायत थी, मैं चाहता हूँ आज आपसे वो रिवायत पहले शेयर करूँ और फिर जितना टाइम बचेगा, नहीं तो फिर अगली दफ़ा दूसरी रिवायत शेयर करूँगा। वो रिवायत जो मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बनी इसराइल के ज़माने में एक शख्स था जो कफन चोर था, कफन की चोरी करता था। लोग मुख्तलिफ होते हैं। मेरे एक दोस्त भी पाकिस्तान के बैतुल माल के अमीर बन गए पूरे। जानते होंगे बैतुल माल, जो शायद पता है ना, ये जो ज़कात है ना, ज़कात जिसमें ज़कात जाती है उसको कहते हैं बैतुल माल। और उसके वो बन गए अमीर, पूरे मुल्क की ज़कात के। वो कोई MNA या कोई वज़ीर होता है उमूमन, तो वो साहब बन गए। तो मैंने इत्तेफाक से इस्लामाबाद में मैंने सुना कि वो अमीर बन गए हैं, तो मैंने कहा चलो आज मिल लेते हैं थोड़ा सा। हम मिलने गए वहाँ पर, तो मुझे कहते हैं कि अलामा साहब कोई क़यामत के, क़ुर्ब क़यामत के आसार बताएं। मैंने कहा एक तो आप तशरीफ़ फरमाएं, जब आप जैसे बदमाश को बैतुल माल का अमीर बना दिया जाए तो क़यामत को तो अभी आ जाना चाहिए, आई क्यों नहीं, मुझे हैरत हो रही है। जी हाँ, तो कफन चोरी, कोई बैतुल माल चोर है, कोई ज़कात चोर है, कोई खुम्स चोर है। बहुत सारे बंदे खुम्स चोर हैं, बताएंगे नहीं, कभी इजहार नहीं करेंगे, कभी एडमिट नहीं करेंगे, कभी तौबा नहीं करेंगे कि भाई आज तक खुम्स चोरी की है, चलो आज के बाद ना करो। शॉप लिफ्टिंग जो है ये यहाँ पर जो बड़ी सख्त है। एक मरतबा मैं बड़ी गलती से कोई एक चीज़ लेकर, याद नहीं रहा मुझे, तो वो तो अलार्म बज गए, बहुत बड़े अलार्म बज गए। तो मैं वहाँ पर रुक गया। मैंने कहा अल्लाह खैरी करे। खैर उन बेचारों ने देखा कि बंदा शरीफ है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो यकीनन आपसे गलती हो गई होगी। कोई चीज़ ले ली, कोई पीने वाली सोडा ले लिया, तो उसको स्कैन नहीं कराया, बाकी सब स्कैन करा दिया। तो खैर बहरहाल मेहरबानी उनकी, उन्होंने $1 लिया और बल्कि 50 सेंट माफ़ कर दिया, उनकी मेहरबानी। वरना इंसान डरता है कि खुदा न खास्ता कल खबर छप जाए कि शियों को मौलवी शॉप लिफ्टिंग में पकड़ा गया है, खुदा न खास्ता। अब बताएं, आधा मजमा तो मेरे पीछे नमाज ही छोड़ देगा, वो मुझसे नहीं पूछेंगे क्या कोई बात थी कि नहीं थी। तो इसलिए अल्लाह ताला महफूज रखे, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला बदनाम होने से बंदे को बचाए। ये भी तो कफन चोर था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बनी इसराइल का बंदा। वो बंदा जो कफन चोर था,
اس کا ایک دوست تھا بچپن کا، تو اس نے اس کو بلایا اور وقت آخر تھا اس کا. اس نے کہا بھئی ایسا ہے کہ تم دوست بھی ہو بچپن کے، محلے والے بھی ہو، نیبر بھی ہو، کفن چوری تو تمہاری عادت بن چکی ہے، تو تم مجھ سے پیسے لے لو، مجھ غریب کا کفن نہ چرانا، پیسے لے لو. اس نے پیسے دے دیے. جب وہ مر گیا دوست اس کا، تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد کون آتا ہے پوچھنے کے لیے، کون سی وعدہ وفائی چھوڑیے. خیر اس نے کفن چوری کرنے کے لیے قبر کھود دی. جب قبر کھودی تو اللہ نے اس میں قوت گویائی پیدا کی، روح پلٹائی اس بندے کی. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا کم بخت بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی، پیسے بھی لے لیے پھر بھی وعدہ خلافی کرتا ہے. خیر وہ ہاتھوں اس نے چھوڑ دیا، اس کو چوٹ لگ گئی، اسے توبہ کر لی، مگر اس کو یقین تھا اپنے طور پر کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا. تو اس نے جب بیمار ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ بھئی میں نے تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کی. تو بچے بڑے دیانتدار تھے، جیسے یہ امریکن بچے بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، یہ بالکل بتا دیتے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے حلال حرام مکس کر کے ہمیں کھلایا، اس سے بڑا تو کوئی محسن نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے بالکل اللہ کی بھی پرواہ نہیں کی، بہت مہربانی آپ کی، ہم تو آپ کے بڑے ممنون ہیں. تو اس نے کہا بس اسی کے عوض جو احسان میں نے کیے ہیں، تو اس کے عوض میں تم سے ایک فیور چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو تیل لے کر میری لاش کو جلا دینا، دفن نہیں کرنا. اور جلانے کا رواج نہیں تھا، تم نے دفن نہیں کرنی، جلا دینی. اور جب اتنی جلانا کہ ہڈیاں بھی راکھ بن جائیں، جب سب راکھ ہو جائے، جتنے دن بھی لگے، آدھی راکھ دریا میں پھینک دینا، آدھی راکھ جنگل میں بکھیر دینا مختلف جگہوں پہ. انہوں نے ایسے کیا. بندہ جب مر گیا راکھ بنائی، آدھی راکھ دریا میں ڈال دی، آدھی جنگل میں ڈال دی. وہ واپس پلٹ رہے تھے کہ پیچھے سے باپ کی آواز آئی کہ میں تو زندہ ہو گیا، میری بات سن کے جاؤ. وہ تو ڈر گئے، ویسے ہی بیچارے ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کوئی بلا تو نہیں آ گئی. خیر اس نے بتایا کہ دیکھو میں خود ہوں. تو کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا جیسے ہی تم نے راکھ پھینکی تو اللہ نے میری روح سے پوچھا کہ یہ بتا تو نے اپنے آپ کو جلانے کا کیوں کہا تھا اپنے بچوں سے اور راکھ کے بکھیرنے کا؟ تو اس نے کہا مجھے یقین تھا میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تو بخشے گا تو نہیں. تو میں نے کہا چلو پریکٹس ہو جائے کہ جہنم میں کیسے جلنا. اللہ کی ذات نے آواز دی، میں نے تیری اسی نیت کے سبب تجھے دنیا اور آخرت عطا کر دی اور تجھے میں نے معاف کر دیا. تو آپ نے دیکھا اتنا بڑا گناہگار بھی اگر صدق نیت سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. بس آج کی حد تک میں جب یہ آج اپنا خطبہ لکھ رہا تھا، وہ عادت ہے پرانی نوٹ بک سے پھر نئی میں لکھتا ہوں، پھر اس کو یاد بھی کرتا ہوں کہ نوٹ بک اگر خدا نہ خواستہ کہیں آغا مختار آگے پیچھے بھی کر دیں تو میں یاد کر کے آتا ہوں، پورا بالکل یاد ہوتا ہے. ویسے سپورٹ کے طور پہ رکھ لیتا ہوں جمعے میں، ورنہ میں یاد کر کے یاد جب کر رہا تھا، یقین کریں اللہ کی ذات گواہ ہے، جھوٹ میں نے زندگی میں بولا نہیں، میری چیخیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں یہ واقعہ پڑھ کے. اور ایک واقعہ اور ہے، اس پر تو اور زیادہ میری چیخیں نکلی. میں نے 4-5 لوگوں کو پھر کال کی کہ اپنے اوپر کنٹرول کروں کہ کافی وافی منگواؤں کچھ، مگر اتفاق سے کسی نے کال ہی نہیں سنی. آخر میں بھلا ہو چودھری صاحب کا، انہوں نے پھر آخر میں مہربانی کی، کال بیک کی. جی ہاں، نہیں سنی تھی. وہ حاجی صاحب نے سنی، انہوں نے کہا میں بہت دور ہوں، دوسرے صاحب نے کہا میں بہت دور ہوں، تو پھر مطلب سنی نہ سنی کر دی نا. تو بہرحال خیر میں نے چاہ رہا تھا جذبات پہ کنٹرول کروں. تو اگلا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بتاؤں گا. آج یہ خطبہ یہاں اس امید پر پہلا پورشن ختم کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ثواب القرآن سمجھنے کی اور گناہوں سے توبہ کی منطق سمجھنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق دے. جہاں تک کرنٹ ایشوز کا تعلق ہے، بڑی طویل زحمت نہیں دوں گا، بس خطبہ آلموسٹ ختم ہے. جو ٹیررزم ہے وہ تو جاری و ساری ہے، کیونکہ ہمارے امام ائمہ بقی میں ہیں، مدفونین بقی میں ہیں ہمارے چھٹے امام. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگرچہ آج کل مجالس میں بھی پالیٹکس بڑی چلتی ہے، فلاں نے نہیں بلایا مجھے، فلاں نے کال نہیں کیا، یہ کوئی مولانا کی مجلس تو نہیں ہے، مولانا کے باپ تو نہیں مرے ہیں فلاں. تو خیر باپ تو میرے نہیں ہیں جو آج مرے ہیں، مگر روحانی باپ تو ہم سب کے ہیں، وہ ہمارے مذہب کے روحانی باپ ہیں. تو میں آپ سے بہرحال دستبستہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس میں آئیے، کیونکہ یہ مدفونین بقی کی مجلس ہے کہ جن کے روزے آج
مسمار ہو چکے ہیں، روزے نہیں ہیں ہمارے اماموں کے، تو انشاءاللہ اس میں میسیج بھی آئے گا اللہ کے حکم سے۔ کل کی جو مجلس لوگ آئے تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ کل کی مجلس بڑی قیامت کی گئی ہے، اسی قیامت کی یہ مجلس بھی جانے والی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور تشریف لائیں۔ اور جو ٹیررزم ہو رہا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہماری قوم کو ٹیررزم سے نجات عطا فرمائے، اور آپ اپنے سینٹر کی کچھ مدد بھی کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی ٹوٹ گیا ہے، اور اس میں تقریباً مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دیر یا سویر ماشاءاللہ 2000 کا نسخہ تو کم از کم ہے، جی ہاں لگ یہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد یہ کوئی مومن تیار ہو، مومن ایک تیار ہوئے ہیں مگر تھوڑا سا یہ دیر ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اتوار تک، کم از کم اتوار کو جو درس ہو 291 292 آگا 291 جو درس ہے انشاءاللہ اس وقت تک ہو جائے۔ اسکول بھی چل گیا ہے، آپ سے گزارش ہے بچوں کو بھی لے آئیں، سینٹر کی رونق بنے۔ دامے درہم سخن قدم 5 نمازیں ہم نے قائم کی ہیں، مگر کوئی خاص اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی۔ قرآن ڈیلی پڑھاتے ہیں، اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں۔ سنڈے اسکول میں بھی اور درس قرآن میں بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا آئیے درس قرآن کے دن تو میں بحمدللہ اپنی حق حلال کی کمائی سے آپ کے لیے بہترین کھانا بھی لاتا ہوں، زبردست کھانا کھلاؤں گا۔ آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ کریم آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ I will urge all of the congregants to please participate in all the programs of Al-Mahdi Center, and if you will be in big number, all of the programs can be translated into English. And may Allah give me a new capability to ask Allah for repentance and forgiveness, and may Allah give me a new capability to recite Quran on daily basis and to offer the prayers on daily basis, and may Allah give you and me capability to go for Hajj, Umrah and ziyarat, and may Allah accept our deeds, and may Allah rest our and your deceased souls. As-salatu wassalamu ala rasulihil kareem Sayyidina wa Maulana Abil Qasim Muhammad